السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ میرے پاس ایک پرچی ہے، پمفلیٹ ہے، اس کے اوپر کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پردے کا حکم دینے والا کون ہے؟ اور خاص کر عورتوں سے میں مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میری محترم بہن، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پردہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ کی مقدس ذات ہے جو آپ کو یہ حکم دے رہا ہے۔ فرمان الہی ہے، اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میری بابرکت بہن، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے کسی تردد میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ اس پردہ کے بدلے میں آپ کو قلبی طہارت، عزت و عفت اور پاک دامنی کی نعمت سے نوازے گا۔ یاد رکھیں کہ پردہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری ہے، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اور اسی طرح ذرا درج ذیل حدیث پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے لوگوں کو مارتے ہوں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو بظاہر پہنتی تو ہیں۔ دوسری کون سی عورتیں ہیں؟ دوسری وہ عورتیں ہیں جو بظاہر پہنتی تو ہیں مگر وہ ننگی ہوتی ہیں، مٹک کر چلنے والی اور دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے والی ہیں۔ ان کے سر پختی اونٹ ایک قسم کی قسم کے کوہان کی طرح، ان کے سر پختی اونٹ کی ایک قسم کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت میں نہ تو داخل ہوں گی اور نہ ہی ان کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہے۔ المسلم، کیا آپ اپنی ماں کی اقتداء نہیں کریں گی؟ میری محترم بہن، عورت کا پردہ اس کی ستر پوشی اور حیا در حقیقت اس کی ایمانی قوت اور دینداری کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے ابا جان کی تدفین ہوئی تھی، جب میں اس میں داخل ہوتی تو اپنی چادر وغیرہ اتار دیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ یہ تو میرے والد محترم اور میرے خامد محترم ہیں، لیکن جب وہاں پر ان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم، میں جب بھی اس میں داخل ہوتی اپنے کپڑوں کو اچھی طرح درست کر لیتی۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا آتی تھی، اے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا اخلاق ہوگا؟ اس حیا سے اعلیٰ کون سی حیا ہوگی؟ آپ انسان سے بھی حیا کرتی ہیں جو وفات پا گیا اور مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ یہ آپ کی ماں کی حیا داری ہے، کیا آپ ان کی اقتداء نہیں کریں گی؟ اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین کے دامنوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بالش لٹکا لیں
تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ لٹکائیں اور ان سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ ترمذی۔ یہ ان کی حالت ہے جن کا دین مضبوط تھا مگر جن کا دین و ایمان کمزور ہوتا ہے وہ پوری دلیری کے ساتھ بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اپنی دینی کمزوری دب یقینی حساب سے کبھی ایک بالش اوپر اٹھاتی ہیں تو کبھی ایک ہاتھ تو کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اے میری پیاری بہن، شرم و حیا، عفت و پاک دامنی کی علامت شرعی پردہ کے شرعی پردہ میں 8 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ علماء کرام نے ان کی وضاحت کی ہے۔ یہ 8 شرطیں مندرجہ ذیل ہیں، سنیں ذرا۔ پہلی شرط، اس سے سارے جسم کا پردہ ہوتا ہو۔ دوسری شرط، لباس کشادہ ہو، تنگ نہ ہو کہ اس سے جسم کے حصے واضح ہوں۔ تیسری شرط، کافر عورتوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ چوتھی شرط، مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ پانچویں شرط، باریک اور شفاف نہ ہو۔ چھٹی شرط، پردہ کا لباس بذات خود زیب و زینت والا ہو۔ ساتویں شرط، لباس خوشبودار اور معطرانہ نہ ہو، لباس پر خوشبو استعمال نہ کی جائے۔ آٹھویں شرط، شہرت کا لباس نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو شہرت کے لیے پہنا جائے۔ شرعی لباس ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ زینت کے اظہار یا دوسروں کی نظریں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ آپ مختلف قسم کے بے پردگی والے ان کپڑوں سے اجتناب کریں جنہیں بازاروں میں پردہ کے نام پر بیچا جا رہا ہے۔ یہ حقیقی حجاب ہے اور ستر پوشی کا لباس نہیں ہے، بھلے وہ اس سے پردہ کا نام ہی کیوں نہ دیتے ہوں، کیونکہ اصل اعتبار حقائق کا ہوتا ہے، ناموں کا نہیں۔ آپ اپنے لیے ایسا لباس اختیار کریں جس میں وہ 8 شرائط پائی جائیں جن کا ذکر گزشتہ سطور میں ہوا، تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے آپ مالا مال ہوں۔ جی تو میرے بھائی اور دوستو، یہ میری اپنی پہلی ویڈیو ہے جو میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ گھنٹی کا نشان ہے، بیل آئیکن کو کلک کریں گے تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سب تک پہنچ سکے۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔